دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم سب کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل بات ہوئی تھی کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس بارے میں نے کوشش کی تھی کہ کچھ زیادہ بتا دوں، لیکن پھر ایک ویڈیو کسی بھائی نے دیکھی، اس نے پھر سوال کیا تو میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا یہ شرک کے بارے میں ہمیں صحیح ابھی پتہ نہیں چلا، آپ مزید بتائیں۔ تو اس کے بارے میں یوں اب کہوں گا کہ اللہ تعالی شانہ قرآن پاک میں صاف فرماتے ہیں کہ ظلم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کسے کہتے ہیں کل میں نے کسی اور رنگ سے بتایا تھا، آج میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی لحاظ سے بھی اللہ جیسا نہیں ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی اللہ جیسا نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے کسی کو بھی، خواہ بت ہوں، خواہ پیغمبر ہوں، خواہ اولیاء اکرام ہوں، تو وہ جو ہے آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو برابری میں لانے کی پاداش میں وہ آدمی مشرک ٹھہرایا جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم انسانوں کو قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں میں، لیکن اگر کسی نے شرک کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے ان یشرک بہ، اگر کسی نے شرک کیا اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دیں گے اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوں گے تو معاف کر دیں گے۔ یعنی کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ روکتے بھی اسی چیز سے ہیں، شرک سے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں شرک کی جڑ کاٹی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی نظر نیاز اور منت کے لائق نہیں۔ عبادات میں صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اور شرک میں جو مبتلا ہو گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے، اور کل میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی تھی، آج مجھے جلدی ہے تو میں انشاءاللہ آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کل انشاءاللہ مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔